شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. جو عالم ہمارے سامنے ہے، ہمارے نگاہوں کے سامنے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، موسم بدلتے ہیں. موسم بہار کبھی ہوتا ہے، موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں، میدانوں میں ایک سبزہ اگتا ہے، لہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد پھل فروٹ کا زمانہ آتا ہے، ہر طرف سے بہار ہی بہار، اس لیے اس کو کہتے ہی ہیں موسم بہار. پھر موسم بدلتے رہتے ہیں. بہت آگے جا کر ایک موسم آتا ہے، موسم خزاں. اس میں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، درخت بالکل خالی ہو جاتے ہیں، وہ جو رونق ان میں تھی وہ سب رونق چلی جاتی ہے، رونق ان میں برقرار نہیں رہتی ہے. موسم بدلتے ہیں. ایسے ہی سورج نکلتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اجالا ہوتا ہے. رات آتی ہے تو اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو جس طرح سے اس دنیا میں موسم بھی بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، اسی طرح سے جو انسان ہے، انسان کے اوپر بھی مختلف حالات آ چکے ہیں آج تک. آئندہ بھی حالات بدلتے رہیں گے.
अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए हैं जो तमाम आलमीन का पालने वाला है। तो आलम में इंसान भी आता है, गोया इंसान भी एक आलम है। किताबों में लिखा है ये आलम असगर है, और जो आलम हमें नज़र आता है इसको आलम अकबर कहते हैं। तो जब ये भी एक आलम है और वो भी एक आलम है, तो जिस तरह से उस आलम में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं दरिया हैं, कहीं चश्मे हैं, कहीं सख्त पत्थर हैं, कहीं नरम ज़मीन है, कहीं जंगलात हैं, यह सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से ये जो आलम है इंसान, इसको आलम असगर कहते हैं, छोटा सा आलम। इसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। कहीं पहाड़ हैं, जैसे ये कंधा है, बहुत ऊंचा है, इसमें बड़ी बड़ी हड्डियां हैं। आदमी के मुंह को देख लीजिए, ऐसे खूबसूरत दांत अल्लाह तबारक ताला ने मुंह में रखे हैं, गोया ये भी एक किस्म का संग मरमर है, बल्कि उससे ज़्यादा कीमती है। जैसे जंगल हैं, वहाँ पहाड़ों के ऊपर दरख्त भी हैं, तो बिल्कुल आदमी के चेहरे के ऊपर दाढ़ी है, गोया कि ये भी जंगल है, इसके ऊपर दरख्त हैं, इसके सर पर बाल हैं। इस तरह से चश्मे हैं, तो इसके ये आँखों से भी आंसू आते हैं, ये भी चश्मे हैं। इसके मसामात हैं, मसामात से भी पसीना निकलता है। फिर ज़मीन के अंदर चीज़ें पोशीदा हैं, कहीं नमक पोशीदा है, नमक के भी पहाड़ होते हैं, कहीं और चीज़ें पोशीदा हैं, कहीं सोना है, कहीं चांदी है, कहीं पेट्रोल है। इंसान के अंदर भी ये सारी चीज़ें अंदाज़े रखी हुई हैं। आजकल के साइंस के दौर में कहते हैं भाई इंसान के अंदर आयरन भी है और साल्ट भी है और फलां फलां चीज़ें भी हैं। तो अंदर अल्लाह ने इसके अंदर भी अजीब अजीब ख़जाने रखे हैं। दिल रखा है, फेफड़े हैं और गुर्दे हैं और म्यादा है और क्या क्या चीज़ें हैं। एक आलम है, गोया कि ये भी एक आलम है। ये तो है किताबों में लिखा हुआ, लेकिन किताबों में आरिफिन का कौल लिखा है कि ये जो आलम हमको नज़र आता है, आसमान, ज़मीन और चाँद और सितारे और सूरज और पहाड़ और जंगलात, दरख्त, बयाबान, ये सारी चीज़ें जो नज़र आती हैं, ये तो छोटा आलम है और इंसान इसके मुकाबले में बड़ा आलम है। असल आलम अकबर तो इंसान है। ये तो आरिफिन का कौल है, ये आलम अकबर है, ये आलम अकबर है। गोया कि ये जो आलम हमको नज़र आता है, इस आलम की कोई हैसियत ही नहीं है इंसान के सामने। शायरों ने भी इसकी तरफ इशारा भी किया है। जैसे डॉक्टर इकबाल साहब मरहूम का एक शायर है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फरमाते हैं, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुम्बद आबगीन रंग तेरे मुहित में खुबाब। इसका मतलब तो ये हुआ कि लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गोया कि ये सारी कायनात जो है तो ये तो आप ही के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है। लौह कलम भी और अल किताब तो है आपका वजूद, और ये हदीस पाक में भी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? फरमाया कान खुलुकुल कुरान, बिल्कुल जैसे कुरान पाक है वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत। बाज़ लोग तो फरमाते हैं अगर कुरान पाक को एक शक्ल दी जाए, एक वजूद दिया जाए, एक इंसानी वजूद, कुरान पाक को वजूद दे दिया जाए तो वजूद होगा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल गोया कि जिंदा कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जैसे कुरान पाक मौजज़ा है अल्लाह की किताब, ऐसे खुद अल्लाह के नबी सब खुद एक मौजज़ा है अल्लाह तबारक ताला की जानिब से। और ये मज़मून सराहतन तो नहीं, इशारतन कुरान पाक में भी है कि जब मक्का शरीफ के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ात तलब करते थे कि मौजज़ा दिखाइए ताकि हमको यकीन हो जाए कि आप अल्लाह ताला के नबी हैं। मौजज़ात उन्होंने देख भी लिए। एक मौके पर आपने फरमाया, ऐ मक्का शरीफ के रहने वाले लोगों, आप मुझसे मौजज़ात मांगते हैं, मौजज़ात तलब करते हैं, तब आपको यकीन आ जाए कि अल्लाह ताला का मैं नबी हूँ। फरमाया क्या आपने इस पर गौर नहीं किया कि इस पर कि मेरी ज़ात तो खुद एक मौजज़ा है। लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ल अफ़ला ताक़िलून, कि मैंने एक ज़िंदगी आपके अंदर गुजारी है
لقد لبثت فیکم عمرن، اے عمرن طویلاً، لمبی زندگی میں نے آپ کے ساتھ گزاری ہے، افلا تعقلون، کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ میری زندگی آپ نے نہیں دیکھی، میرا بچپن آپ کے سامنے نہیں، میری جوانی آپ کے سامنے نہیں؟ ایسی جوانی، ایسا بچپن، ایسی زندگی، کیا کوئی ایسی زندگی دکھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اس لیے میری زندگی تو خود ایک معجزہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، لیکن کسی انسان کی قسم نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لعمرک، آپ کے جان کی قسم، یہ قرآن پاک میں ہے، آپ کی زندگانی کی قسم۔ اس لیے فرمایا میرا وجود تو خود ایک معجزہ ہے، صادق اور امین تو آپ نے ہی مجھے لقب دیا، میری ساری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ اگر میں اور کسی ملک کا ہوتا، کسی دوسرے دور دراز قبیلے کا ہوتا، پھر یہاں آ کر مکہ شریف میں پہنچتا اور یہ کہتا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، تو پھر آپ شک و شبہ کر لیتے کہ معلوم نہیں سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، پتہ نہیں کس خاندان کے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، کیا غرض ہے اس کی۔ یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں، بالکل دوپہر کی طرح، کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں۔ لقد لبثت فیکم عمرن افلا تعقلون۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات ایک معجزہ ہے، جس طرح سے قرآن عظیم الشان معجزہ ہے، ایسے اللہ کے نبی خود معجزہ ہے۔ تو اس میں فرمایا تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ گنبد آبگینہ رنگ سے مراد یہ عالم ہے، گویا اوپر آسمان ہے ایک گنبد کی طرح، نیچے زمین ہے۔ تو یہ زمین اور آسمان، یہ جو کائنات ہم کو نظر آ رہی ہے، گویا ڈاکٹر صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کائنات آپ کے وسعت کے سامنے، تیرے محیط میں حباب، جو آپ کی بزرگی کا سمندر ہے، جو آپ کی عظمت کا سمندر ہے، اور جو آپ کی روحانیت کا سمندر ہے، اس سمندر کے سامنے گویا سارا عالم حباب کی طرح ہے۔ ایک بلبلہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، بارش جب برستی ہے تو ایک بلبلہ سا اٹھتا ہے، جب بارش کے اوپر پڑتی ہے تو گویا کہ وہ ایک بلبلے کی طرح، یہ اس کی حیثیت ہے اس پورے عالم کی آپ کے وسعت کے سامنے۔ اب مجھے بتائیے، اب یہ عالم زیادہ بڑا ہے یا حضرت انسان بڑا ہے؟ حضرت انسان ہی تو بڑا نکلا۔ اس لیے عارفین نے فرمایا کہ انسان تو عالم اکبر ہے، انسان تو عالم۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا میں نے اپنے امانت کو پیش کیا آسمانوں کے اوپر، اتنے وسیع اور مضبوط، زمین کے اوپر اتنی وسیع، پہاڑوں کے اوپر اتنے مضبوط، لیکن آسمان نے بھی انکار کیا، زمین نے بھی انکار کیا، پہاڑوں نے بھی انکار کیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ سب گھبرا گئے، ڈر گئے، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس قرآن پاک کو اٹھایا تو حضرت انسان نے۔ کس نے؟ معلوم ہوا کہ حضرت انسان تو پھر مضبوطی کے اعتبار سے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اور ایک جگہ قرآن پاک نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑوں کے اوپر نازل فرماتے، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، کسی بھی پہاڑ پر، چاہے ہمالیہ ہو اور کوئی پہاڑ ہو، یا مدینہ طیبہ کا کوئی پہاڑ ہو، یا جبل طور ہو، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اے دیکھنے والے، آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے اور اس قرآن پاک کے نور سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، کچھ بھی وہاں نہیں رہتا، تو ختم ہو جاتا وہ، ایسے انوارات سے بھرا ہوا قرآن پاک۔ لیکن یہی قرآن پاک نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے اوپر بھی کیفیت طاری ہوتی تھی، اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، اونٹنی آپ کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتی تھی، حالانکہ اونٹنی تو بہت مضبوط جانور ہے۔ وہی نازل ہوتی تھی، سردی کے موسم میں بھی پسینہ آتا تھا، آپ اس پسینے کو پھر صاف کر لیتے تھے اپنے جبین مبارک سے۔ اس لیے کہ قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا تمام انوارات کے ساتھ، پھر آپ اس وحی کو لیتے تھے، آپ کا دل مبارک اس کو لیتا تھا اس وحی کو، اور پھر اس کے بعد آپ اس قرآن پاک کو اپنی مبارک زبان سے پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تب جا کے امت نے اس کو پڑھا۔ اگر سیدھے ہی
کسی انسان کے اوپر الحمدللہ رب العالمین یا اور کوئی صورت نازل ہو جاتی تو نازل ہوتی ہی تو وہ انسان تو پگھل جاتا، کچھ بھی نہیں رہتا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ قرآن پاک میں ہے. ہم نے قرآن پاک کو آپ کی زبان مبارک سے گزارتے ہوئے اس کو آسان بنایا. یعنی اگر ڈائریکٹ آ جاتا تو یہ جل جاتے سارے، کچھ نہ رہتا. جیسے اگر ڈائریکٹ وہ لائن جو باہر چلتی ہے کہیں 11,000 کہیں 33,000، وہ آ کے پھر ٹرانسفارمر کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے آگے 250 کہیں اور سے زیادہ وہ آگے سپلائی کرتا ہے وہ پاور. تو اگر وہ ڈائریکٹ گھروں میں آ جائے تو ساری تاریں جل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. ایسے واقعات میں نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں کہ گاؤں کے سارے تار اور سب ختم ہو گئے، سیکنڈوں میں کچھ نہ رہا. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ پہاڑوں نے بھی جو چیز برداشت نہیں کی، آسمان و زمین نے بھی نہیں، وہ آپ کے مبارک اور مقدس وجود نے اس وحی کو برداشت کیا، اس قرآن پاک کو. اس طرح سے اگر دیکھا جائے گا تو انسان ہی تو کیا ہے، عالم اکبر ہے. پھر فرشتے نورانی ہیں، نور سے بنے ہوئے، گناہ نہیں کرتے، بالکل نہیں، گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، کر ہی نہیں سکیں گے گناہ، کیونکہ نور کے بنے ہوئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا بظاہر کہ ایک انسان جس کو مٹی سے بنایا گیا ہو اور چند فٹ کا انسان، اس سے کہا جائے کہ یہ فرشتے ہیں، اس کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، یہ میکائیل اور یہ اسرافیل اور اسرائیل ہیں، ان کی عمر بہت لمبی ہے، ہزاروں برس سے یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں، ان کا احترام کرو، ان کو سجدہ کر لو. لیکن معاملہ الٹا ہوا. وہاں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. عجیب معاملہ تو یہ ہے، بنانے سے پہلے ہی فرشتوں سے کہا میں ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی سے. دیکھو فرشتوں، جب میں بنا لوں گا اس کو، اس میں روح ڈال دوں گا، فقعوا لہ ساجدین، اس وقت تم کو سجدہ کر لینا. یہ پہلے سے ہی بتا کے رکھ دیا، یہ قرآن پاک میں ہے. پہلے ہی تعارف کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا. اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کے جسم اقدس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، بیدیہ کا لفظ قرآن پاک میں خلقت بیدیہ، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو فرشتوں سے فرمایا گیا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام. عقل حیران ہو جاتی ہے، یہ تو نور کے فرشتے ہیں، بنے ہوئے نور سے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا. تو اس نورانی مخلوق کو اتنے بڑے اور اونچے اور 600 پروں والے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، وہ ایک چند فٹ کے انسان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اور ایک نے سجدے سے انکار کیا، وہ جن تھا، کان من الجن قرآن پاک نے فرمایا، اس کا نام تو عزازیل تھا. اس نے سجدے سے انکار کر دیا تو لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، اور اس کا نام ابلیس پڑ گیا. ابلیس کے معنی اللہ کی رحمت سے نا امید، اللہ کی رحمت سے. اس کا نام شیطان پڑ گیا. شیطان کے معنی آتے ہیں نافرمان اور سرکش. تو اگر دیکھا جائے گا تو انسان ہی ہے، کیا ہے، عالم اکبر ہے. جس چیز کو کسی نے برداشت نہیں کیا، انسان کے اندرون نے اور اس کے باطن نے، اس کی روح نے اس چیز کو برداشت کر لیا، اسے یہ تو عالم اکبر ہے. تو جس طرح سے اس عالم کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، انسان کے باطن میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے. کبھی انسان کے باطن میں رات ہوتی ہے. سب کو معلوم ہے کہ جب رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، روشنی کا انتظام نہیں، پھر آدمی ٹھوکریں کھاتا ہے. کہیں ہاتھ لگا لیا، یہ معلوم نہیں ہے کہ آگے گندگی ہے یا کوئی پاک چیز ہے، گوبر ہے یا کوئی غلاظت ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. ٹھوکریں کھا رہا ہے، کیا ہاتھ میں ہے، سانپ ہاتھ میں ہے یا لکڑی ہاتھ میں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہاتھ لگاتے وقت، کیونکہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جب روشنی آتی ہے تو آدمی دور سے دیکھتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز گندی ہے، یہ چیز پاکیزہ ہے. یہ تب نظر آتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو گویا پورے عالم میں باطن کے اعتبار سے اندھیرا تھا. جب اندھیرا ہوتا ہے تو آدمی اپنے خالق کو بھی نہیں پہچانتا. اس لیے اس اندھیرے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کی جاتی تھی، چاند کی پوجا کی جاتی تھی، درختوں کی پوجا کی جاتی تھی، دریاؤں کی پوجا کی جاتی تھی. اس لیے اندھیرا ہے، اندھیرے میں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے.
اس لیے یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اس لیے اندھیرا ہے۔ اسی طرح سے جب اندھیرا ہوتا ہے من کے اندر دل کے اندر، تو پھر آدمی کو حلال و حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ جیسے حلال میں اس کو مزہ آتا ہے ویسے حرام میں بھی اس کو مزہ آتا ہے۔ جیسے سچ اس کو اچھا لگتا ہے تو جھوٹ بھی اچھا لگتا ہے۔ رشوت لینا اس کے لیے آسان ہے، کوئی بے قراری نہیں۔ ظلم کرنا اس کے لیے آسان ہے، کوئی بے قراری پریشانی نہیں، اس لیے کہ من میں اندھیرا ہے۔ اگر اجالا ہوتا تو یہ کام اس سے صادر نہ ہوتے۔ اگر بھول سے یہ کام صادر ہو جاتے تو بے قرار و بے چین ہو جاتا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، مومن سے جب کوئی خطا ہو جاتی ہے، مومن سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسا ایک پہاڑ اس کے سر کے اوپر کھڑا ہے، اور وہ پہاڑ ابھی گرے گا تو بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، میری تو جان نکل جائے گی، میری تو زندگی ختم ہو جائے گی، میں تو اس پہاڑ کے نیچے دب جاؤں گا، تو گھبراتا ہے۔ فرمایا فاسق و فاجر جب گناہ کرتا ہے تو بس اتنا سا احساس ہوتا ہے جیسے کسی شخص کے ناک کے اوپر مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ ظاہر سی بات ہے، مکھی سے کون ڈرے گا؟ کس کو پریشانی ہو جائے گی؟ کون الجھن کا شکار ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، بس ذرا سا ہاتھ ہلایا اور مکھی اڑ گئی، کچھ بھی نہیں۔ پر فاسق و فاجر جب گناہ کر لیتا ہے تو اس کو بس اتنا سا احساس ہوتا ہے گویا کچھ ہوا، یوں کر لیا اور مکھی اڑ گئی۔ دنیا کا اندھیرا زیادہ خطرناک نہیں جتنا دل کا اندھیرا خطرناک ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندھیرے میں تو آدمی ٹھوکر لگ جائے گی، گر جائے گا، بچنے کا پھر بھی تو امکان ہے، لیکن باطن کے اندھیرے سے اللہ تعالیٰ بچائے، آدمی کو دوزخ میں جلنا پڑے گا، اس لیے پھر اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے جب باطن میں اندھیرا آتا ہے تو پھر شکل تو انسان کی ہی رہتی ہے، لیکن اس کا باطن جو ہے وہ جانوروں کی طرح بن جاتا ہے۔ تو کسی کا باطن کتے کی طرح، کسی کا باطن خنزیر کی طرح، کسی کا باطن شیر کی طرح اور چیتے کی طرح ہے، کسی کا باطن بیل اور گائے کی طرح ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر کے میدان میں بنی آدم سارے کے سارے انسانی صورت میں نہیں اٹھیں گے، بلکہ یہ جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے۔ ہوں گے تو انسان، لیکن شکل کن کی ہوگی؟ جانوروں کی شکل ہوگی۔ سوال جانوروں کی شکل کیوں ہے؟ جانوروں کی شکل اس لیے ہے کہ ان کا باطن انسان نہیں تھا، ان کا باطن بنی آدم کے ساتھ نہیں ملتا تھا، ان کا باطن جانوروں کے ساتھ ملتا تھا۔ جیسے جانور کو کوئی تمیز نہیں حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں۔ جو بے حیا ہوگا وہ خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، جو حرام کھاتا ہے وہ بھی خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، اس لیے کہ خنزیر جو ہے یہ گندگی کھاتا ہے، اچھی چیز نہیں کھاتا، گندگی میں اس کو مزہ آتا ہے، غلاظت کھانے میں اس کو لطف آتا ہے، اور بے حیا جانور ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ اور اگر وہ ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، کمزوروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، یتیموں کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو وہ جو ظالم جو ہے وہ ریچھ کی شکل میں اٹھے گا، کیونکہ یہ ریچھ بھی ایک ظالم جانور تھا۔ وہ جنگلی جانور درندے کی شکل میں اٹھے گا، اس لیے کہ اس کا باطن ویسا ہی تھا۔ اور یہ کوئی کم عذاب نہیں، استغفر اللہ، یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ اس کی شکل بدل دی گئی۔ دوزخی دوزخ میں جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ان کی شکل کو بدل دیا جائے گا، ان کی شکل انسانوں کی جیسی نہیں رہے گی، ہوں گے تو انسان وہ، لیکن شکل بدل دی جائے گی۔ ان کا جسم بہت بڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایک روایت میں، یا ایھا الناس ابکو، لوگوں رویا کرو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے، آنسو نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو، یعنی اللہ کے سامنے رونے کی شکل بنا لو، جیسے آدمی روتا ہے ایسے رونے کی شکل بنا لو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رونا نہ آئے تو رونے کی شکل کیوں بنائے؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ، فرمایا کہ دوزخ میں روئیں گے، اور جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو آنکھوں سے خون نکلے گا، پیپ نکلے گی آنکھوں سے، اور سامنے اتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا خون کا اور پیپ کا کہ اگر اس میں کشتیاں چلانا چاہیں تو کشتیاں چلائی جائیں گی، اور ہر آنکھ سے ایک دریا بہے گا،
تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ تو بہت چھوٹی ہوتی ہے تو دریا کیسے بہے گا اس میں سے، یعنی اس کی شکل کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کا جسم بہت بڑا بنا دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا دنیا میں چڑیا کی آنکھ اتنی سی ہے، چھوٹی سی آنکھ ہے، اور بھینس کی آنکھ دیکھیں کتنی بڑی ہے، گینڈا اس سے بڑا جانور ہے، اس کی آنکھ بہت بڑی ہے۔ اسے دنیا میں بہت بڑے جانور ہیں، ویل مچھلی دیکھ لیجئے اس کی آنکھ کتنی بڑی ہوگی۔ تو جتنا جسم بڑا ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے آنکھ کا سائز جو بھی ویسے بنایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا دوزخی کا جسم بہت بڑا ہوگا۔ حضرت کتنا بڑا؟ فرمایا کہ ایک ایک دانت اور ایک ایک دہاڑ جبل احد کے برابر ہوگی۔ احد پہاڑ جو مدینہ طیبہ میں ہے اتنے بڑے ایک ایک دہاڑ ہوگی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے دوزخی کتنی جگہ گھیر لے گا دوزخ میں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا ما بین المکہ والمدینہ، جتنا فاصلہ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تک ہے اتنا فاصلہ جتنا ہے قریب 500 کلومیٹر، اتنی جگہ گھیر لے گا ایک دوزخی، اتنا بڑا ہوگا اس کا جسم، ایک کندھا کہیں ہوگا دوسرا کندھا کہیں اور ہوگا۔ تو جب ایک ایک ڈار جبل احد کے برابر ہے تو اس کا سر کتنا بڑا ہوگا، پھر آنکھ کتنی بڑی ہوگی۔ اس لیے جب اس کے آنکھ سے جب آنسو نکلیں گے اور خون اور پیپ نکلے گا تو وہ تو نکلے گا اسی کے وقت، اس لیے میں کشتی چلیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں رونے کی شکل اختیار کر لو، دوزخی دوزخ میں روئیں گے، اور میری تمنا یہ ہے کہ میرے کسی امتی کو دوزخ میں رونا نہ پڑے، وہ دنیا میں ہی رو لے، کہ عدلے کا بدلہ ہو جائے گا۔ دنیا میں روئے گا کس سے روئے گا؟ دنیا میں روئے گا اللہ کے خوف سے روئے گا، دوزخ کے خوف سے روئے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے باطن کے اندر جب اندھیرا آتا ہے تو پھر آدمی کو جو ہے وہ کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں ایک بے حسی کا انجیکشن لگاتے ہیں، اگر انجیکشن نہیں لگا ہوا ہے تو ایک سوئی کہیں چبھے گی، کانٹا چبھے گا تو آدمی کی چیخ نکل جاتی ہے، فوراً وہ چیخ نکلتی ہے اس کی۔ لیکن اگر اسی آدمی کو آپ نے انجیکشن لگایا ہے بے حسی کا انجیکشن، جیسے ٹانگ میں انجیکشن لگایا تو ٹانگ بے حس ہو گئی، اور بازو میں انجیکشن لگاتے تو بازو بے حس ہو گیا۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں بہت سارے آپریشن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیمار کے سامنے ایک اسکرین ہوتا ہے، اس میں وہ خود اپنی تصویر دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر لوگ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، وہ دیکھتا ہے خود اپنی آنکھوں سے، لیکن کوئی چیخ نہیں نکلتی، کوئی تکلیف اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اس کا بدن جو ہے، بدن کا وہ حصہ وہ بے حس ہو چکا ہے، اس میں انجیکشن لگا دیا گیا ہے۔ تو جب باطن کے اعتبار سے آدمی کا باطن بے حس ہوتا ہے تو پھر اس کو کوئی احساس نہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو معصوم بچے ہوتے ہیں، 4 سال کے، 5 سال کے، 2 سال کے، 6 مہینے کے، 1 ہفتے کے، ان کو معلوم ہے کہ یہ بچہ بہت ہی بیمار ہے اور بخار میں مبتلا ہے اور سانس اکھڑ رہی ہے، وہ پھر بھی جب دوائی دے گا اس کو تو وہ نقلی دوائی دے گا اس کو، اور پیسے لے گے وہ اصلی دوائی کے۔ کوئی احساس اس کے دل میں نہیں ہے، یہ بچہ تڑپ رہا ہے بیچارہ، دیکھو اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، وہ پھر بھی اس کو وہی نقلی دوا دے گا۔ سوال ہے کیوں؟ کیا اس کے دل میں بے چینی نہیں؟ کیا وہ اضطراب اس کے اندر نہیں پیدا ہو جائے گا؟ کیا وہ بے قرار نہیں ہوگا؟ کیا انسانیت کی ہمدردی اس کے دل میں نہیں ہے؟ کیا ایمان والے کی ہمدردی سے اس کا دل خالی ہو چکا ہے؟ کہتے ہیں کیا کریں، اس کا باطن تو بے حس ہو چکا ہے، اس کا باطن تو بے حس ہو چکا ہے۔ جیسے وہ بیمار دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے ایک ریل ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو کوئی احساس نہیں۔ دوسرے لوگ تو آئے واہی کریں گے کہ بھائی دادا جان کا تو آپریشن ہو رہا ہے، والدہ کا آپریشن ہو رہا ہے، دوسرے لوگ تو پریشان و بے قرار ہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے، احساس نہیں ہے۔ تو کوئی تڑپے لیکن یہ شخص تڑپے گا نہیں، کیوں؟ اس کے باطن میں اندھیرا آ چکا ہے۔ یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا یہ اندھیرا ساتھ جائے گا، یہ اندھیرا ساتھ جائے گا اس کے قبر میں بھی، قبر اندھیری ہوگی، روشنی کا کوئی انتظام نہیں، میدان محشر میں اندھیرے میں چلنا پڑے گا۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے کہ ایمان والے کے ساتھ نور ہوگا، ایمان والے کے ساتھ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ نورہم یسعی بین ایدیہم،
ایمان والے کا نور اس کے سامنے چل رہا ہوگا. ایمان والوں کا نور جمع کسے کا ہے؟ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے سامنے چل رہا ہوگا، بایمانہم، اور دائیں طرف چل رہا ہوگا. تو دو طرف سے نور ہوگا اس کے، ایک تو سامنے نور ہوگا، ایک تو دائیں جانب نور ہوگا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سامنے جو نور ہوگا وہ ایمان کا